نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی کریم الامین۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو اہل ذکر یعنی اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ اسی حوالے سے ہم ہر اتوار کو نماز عشاء کے بعد لاہور پاکستان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ سوالات فرماتے ہیں اور ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جوابات عرض کرتے ہیں۔ آج بھی حسب معمول حاضر ہیں۔ آپ کوئی سوال فرمانا چاہیں، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں، بلا ہچکچاہٹ و تردد پوچھا جا سکتا ہے۔ اینی پرسن، اینی کویسچن، آئی ایم ریڈی ٹو ڈسکس ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ حدیث۔ ہم جواب کے لیے حاضر ہیں۔ بسم اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال سید عمر شاہ کا ہے۔ حضور، دوزخ اور جنت میں کیا فرق ہے؟ دوزخ بھی ایک کیفیت کا نام ہے اور جنت بھی ایک کیفیت کا نام ہے، لیکن ہم اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ دوزخ وہ جگہ ہے جہاں سزا ہوگی اور وہاں آگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ کو دوزخ سے نجات عطا فرمائے، اور جو لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھ کر حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ بھی دوزخ سے بچ جائیں۔ اور جنت امن گاہ ہے اور لذتوں کا گھر ہے، راحتوں کا یہ مکان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب اہل ایمان کو جنت عطا فرمائے اور ہمارے لیے جنت اپنے خصوصی کرم سے لازم اور ہمارے لیے واجب فرما دے۔ دوزخ سزا کی جگہ ہے اور جنت جزا کی جگہ ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال حافظ عدیل صاحب کا ہے۔ حضور، دوران ختم شریف نام محمد پر انگوٹھے چومنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جب آپ ختم شریف پڑھ رہے ہوں اور یہ آیت مبارکہ پڑھیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو یہاں انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے۔ آپ آیت کو اطمینان کے ساتھ تلاوت فرمائیں۔ دو ہی مقام کا ذکر کیا ہے امام نے، ایک اذان میں اور دوسرا اقامت میں۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال یوسف بھٹی صاحب کا ہے۔ کہتے ہیں حضور، چاندی کی انگوٹھی کتنے ماشے سنت ہے؟ کیا اس میں ناگ ڈلوا سکتا ہے؟ جی جناب، یہ 4 ماشے سے تھوڑی سی اوپر ہو، بلکہ 4.5 ماشے تک بھی ہو تو تب بھی جائز ہے، اور نگ اس میں صرف ایک ہونا چاہیے، نگوں کا جمگٹھا نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بسم اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد عبداللہ کا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضور، میزان بینک سے پرافٹ لینا کیسا ہے؟ میزان بینک میں اگر پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہے اور اس سے آپ کو کچھ ملتا ہے تو لے لیجئے، اس پر میں حرمت کا فتویٰ نہیں لگاتا۔ جی وعلیکم السلام۔ حضور، یہ سوال یوسف بھٹی کا ہے۔ حضور، ایک آدمی 4 رکعت نماز پڑھ رہا تھا، 2 رکعت پڑھ کر تشہد میں بیٹھنے کی بجائے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اب وہ کیا کرے؟ تیسری رکعت پڑھے، پھر چوتھی بھی ملائے، اور آخر میں جب اتحیات پر تشہد تک پہنچے گا تو وہ ایک جانب سلام پھیر کے 2 سجدے کر لے، اس کے بعد دوبارہ تحیات پڑھ کر درود دعا یوم یقوم الحساب تک سلام پھیر دے، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔
اچھا یہ لیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ سوال کس کا ہے؟ اچھا واٹس ایپ پہ آیا سوال. نام. وعلیکم السلام. حضور ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم تشہد میں درود شریف کے ربی جعلنی یہ نہیں پڑھتے بلکہ یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتے ہیں، کیا ایسے نماز ہو جائے گی؟ جی جناب ایسے نماز ہو جائے گی، اور بلکہ یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی ادعیہ معصورہ میں سے کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے. یہ چونکہ عوام کو، ہم اہل اسلام کو بچپن ہی سے ہمارے ماں باپ یاد کروا دیتے ہیں، اس لیے پکی یاد ہو جاتی ہے. اگر یہ بھی دعا پڑھیں تو نماز ہو جائے گی، لیکن اس کی جگہ کوئی متبادل دعا بھی ادعیہ معصورہ میں سے پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی. وعلیکم السلام. یہ سوال بھی واٹس ایپ پر آیا، مجھے نہیں پتا کہ کس کے واٹس ایپ پہ آیا. حضور کیا اللہ بندے کو ان کے کسی سابقہ جرم اور ثواب آئندہ کے بغیر بھی عذاب؟ یہ بیٹے آپ اس کی تصحیح کر دیں، کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وعلیکم السلام. یہ سوال یوسف بھٹی صاحب کا ہے. حضور اگر بندہ نماز میں بھول جائے اور پھر سجدہ صاحب بھی بھول جائے تو کیا کرے؟ جب نماز میں بھولا یہ یقینی امر ہے، اور پھر سجدہ صاحب بھی بھول گیا یہ بھی یقینی امر ہے، تو نماز کو اثر نو بنا کرے، دوبارہ پڑھے نماز کو. جی. وعلیکم السلام. حضور آفس نے صحت کے حوالے سے انشورنس دی ہوئی ہے مجھے، میرے بیوی بچوں کو، وہ بھی ایمرجنسی ICU ہاسٹل میں روم کے حوالہ سے، یا پھر بچے کی پیدائش پر خرچہ میں ایک دوش بھی انشورنس والوں کو نہیں دیتا ہوں. ایک روپیہ بھی انشورنس والوں کو نہیں دیتا ہوں، جس پیسے میں وہ آفس والے ہی دیتے ہیں. کیا میرے لیے انشورنس کارڈ استعمال کرنا جائز ہے؟ ہاں آپ استعمال فرمائیے، فائدہ اٹھائیے، آپ کے لیے جائز ہے. پاکستان کے سیٹ اپ میں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، پاکستانی میں بھی ہوں الحمدللہ، پاکستانی آپ بھی ہیں الحمدللہ، اور پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے بڑا پریشان ہوں میں. اب اس پر تو نہیں کہتا نا الحمدللہ، پریشان جو ہوں میں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. وعلیکم السلام. یہ سوال محمد یاسین خان کا ہے. حضور دوزخ اور جہنم میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب تو میں نے دے بھی دیا. دوزخ اور جہنم میں کیا فرق ہے؟ دوزخ اس کا عام نام ہے، اور جہنم جو ہے اس میں ذرا واہ سخت سی سزا ہوگی. ہاضمہ ہندی والی عند اللہ. لا بھائی ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. یہ سوال عبد الرزاق قادری کا ہے. سبحان اللہ، آج تو عبد الرزاق نے بھی سوال لکھ کے بھیجا، ماشاء اللہ. حضور موجودہ پرفتن دور پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ شکریہ. موجودہ پرفتن دور پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ جسے پرفتن دور آپ کہہ رہے ہیں میں بھی اسے پرفتن ہی کہتا ہوں، لہذا پرفتن ہی ہوتا ہے. اللہ پرفتن دور میں میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ فتنوں سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وعلیکم السلام. یہ سوال افضل حسین صاحب کا ہے. حضور کیا نماز عید عورت پر فرض ہے؟ عید کی نماز عورت پر واجب نہیں ہے، جمعہ بھی عورت پر فرض نہیں ہے، اذان بھی عورت نہیں دے سکتی، اور وہ
جہاد کے لیے بھی نہیں نکل سکتی، لہذا عورت عورت ہے، اسے عورت ہی رہنا چاہیے، اور یہ اس کے لیے اس کا وقار ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال تجمل حسین صاحب کا ہے۔ حضور، علماء، مشائخ اور نعت خوان، ان میں سے کون سا طبقہ افضل ہے؟ سبحان اللہ، میں کیا کہوں، 12 سوال آ گیا ہے تو جواب تو دوں گا نا، جواب تو دوں گا میں۔ جواب یہ ہے کہ ان تینوں طبقات میں سے علماء کا طبقہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، اس کے بعد مشائخ اعظام کا درجہ ہے، اور پھر نعت خوان اور منقبت پڑھنے والے حضرات۔ مارحرہ طیبہ میں جو امام محمد رضا کا پیر خانہ ہے، وہاں جب سالانہ جلسہ ہوتا تو 3 زینے سٹیج کے بنائے جاتے، سب سے اوپر والے زینے پر علماء جلوہ فرما ہوتے، اور اس سے نچلے زینے پر مشائخ اعظام تشریف فرما ہوتے، پیران اعظام، اور اس سے نچلے زینے پر نعت خوان حضرات تشریف فرما ہوتے۔ اور یہ مرحلہ طیبہ میں اعلان تھا گویا کہ سب سے بلند مقام صاحبان علم و فضل کا ہے، اور یہ سچی بات یہ ہے کہ پیر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ عالم ہو، صحیح العقیدہ راسخ العقیدہ مسلمان ہو، عالم ہو، باعمل ہو، اور صاحب الاجازہ والخلافہ ہو تو ہی پیر ہوگا، ورنہ نہیں، پیر تو ہو ہی نہیں پھر سکتا نا۔ لائیے جناب بیٹا یہ اچھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال محمد تیمور کا ہے۔ حضور، یہ شعر مولانا الیاس قادری صاحب کا ہے، پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو۔ بعض اسلامی بھائی ایسے پڑھتے ہیں، پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو۔ ظاہر ہے کہ مولانا کا ایک اپنا شعر ہے، ان کا اپنا انداز ہے کہنے کا۔ میں اس وقت اس کی تقطیع نہیں کرنا چاہتا کہ فن عروض باقاعدہ ایک فن ہے، اس فن کے اعتبار سے میں کوئی بات نہیں کروں گا، میں کہوں کہ میں اس فن کے اعتبار سے بات کروں۔ البتہ مجھے یاد ہے کہ ایک بار میں حضرت حکیم محمد موسیٰ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا، تو کسی کا شاعر کا کوئی شعر کہیں لکھا ہوا رسالے وغیرہ میں چھپا، تو وہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے، مجھے کہتے یہ دیکھ، ایسے کر کے نا مجھے کہتے یہ دیکھ، یہ دیکھ۔ اب ان کو کیا شوق چڑھا ہے شعر لکھنے کا، پھر مجھے امام احمد رضا کے اور شاہ حسن رضا کے اور شاہ مصطفیٰ رضا کے کچھ اشعار باقاعدہ دکھائے کہ لے پڑھ انہیں، اور پھر اس سے پڑھ۔ ان کو نہیں اشعار کہنے آتے تو نہیں کہنے چاہیے، اگر صاحب فن کوئی پڑھے گا پھر ان کا مقام وہاں کیا رہے گا۔ تو بہرحال جو کچھ کہا اس پر تو میں خاموش ہوں۔ اس کے غیر اعظم بھائیوں سعیدی صاحب دامت برکات تو کم العالیہ گواہ بھی ہیں، مجھے کبھی کوئی پوچھنا چاہے تو پوچھ لے، لاہور میں تشریف رکھتے ہیں۔ آج کل مطلب حکیم اہل سنت کا جو ہے، مطلب حکیم محمد موسیٰ وہی چلا رہے ہیں، میرے وہ دوست بھی ہوتے ہیں اور میری ان سے بے تکلفی بھی ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ اشعار وہ لکھے جسے اس فن پر عبور حاصل ہو۔ اب دیکھیں نا، امام احمد رضا کے اشعار جب پڑھے جاتے ہیں تو یقین کریں کہ جی چاہتا کہ پڑھیں۔ مثلا ایک مقام پر اقبال کہتے ہیں کہ گر تمی بینی حسابم ناگزیر اد نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر۔ یا اللہ، اگر تو ضروری سمجھتا نا کہ میرا حساب لینا بہت ضروری ہے تو لے لینا پھر، لیکن نگاہ مصطفیٰ سے مجھے ذرا پوشیدہ کر لینا۔ یہ انداز ہے اقبال کی عظمت کو سلام۔ بہت بڑا آدمی تھا۔ He was great Muslim leader. He was great Muslim poet. He was purely slave of the beloved Mustafa, darling of Allah. Iqbal was great Muslim leader. لیکن امام احمد رضا یہاں کہتے ہیں تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے۔ لہذا مولانا کے جذبات بہت اچھے ہیں، مولانا کے جذبات کو سیلوٹ ہے۔ باقی رہی بات فن کے اعتبار سے بات کا کرنا، تو اس پر میں کچھ نہیں کہتا ہوں۔ جی، میں نے بھی فن عروض سیکھا ہوا ہے، اور میں اختر شاہ جہان پوری کا شاگرد ہوں،
ایک بار میں نے غزل لکھی تھی، ان سے میں اصلاح کروانے گیا، اس میں یہ شعر بھی تھا، نہ آئے تم دل خانہ خراب کے اندر، تمہاری یاد مگر بار بار گزری ہے۔ پھر میں نے اس کا مقطع لکھا تھا، اپنی حیات کی عظمت تو دیکھ اے ارشد، اجل بھی تیرے لیے لے کے ہار گزری ہے۔ تو بہرحال حضرت نے مجھے پیار کیا تھا، یہ 1982 کی بات ہے، الحمدللہ۔ اچھا شعر ہے، مولانا خود اچھے آدمی ہیں، مولانا اچھے آدمی ہیں۔ جی 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 جی۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال اشفاق احمد کا ہے، حضور مولانا روم کی کوئی حکایت بیان فرما لیں۔ الحمدللہ، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت میں عرض کر دیتا ہوں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی پر کامل توکل ہونا چاہیے اور اللہ پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے۔ ایک بی بی صاحبہ تھی تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھیں، کوئی محنت مزدوری وغیرہ کرتی تھی، وہ پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی۔ ایک دن کوئی آپ کے دروازے پر سائل آئے تو آپ نے بٹھا لیا، کھانا انہوں نے کھانا ہے، ان کو بٹھا لیا گیا۔ اسی دوران میں جو ہے وہ ایک اور سائل آ گیا۔ بی بی نے جو آٹا گوندا تو کل 2 روٹیاں بنی، 2 روٹیاں پکا لی۔ ایک سائل آ گیا، اس نے کہا مجھے بڑی بھوک لگی ہے، مجھے روٹی دے دیں۔ بی بی نے ایک روٹی اس کو دے دی، اور ابھی فارغ ہی ہوئی تھی، ایک اور سائل آ گیا، اس نے کہا جی مجھے بھی اللہ کے لیے کچھ کھلا دیں، بڑی بھوک لگی ہے۔ دوسری روٹی بی بی نے اس کو دے دی۔ اب وہ جو درویش بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ مائی صاحبہ ہم پہلے آئے تھے اور ہمارا حق فائق تھا، آپ تھوڑا سا شریعت کے حکام کا بھی علم ہونا چاہیے۔ بی بی صاحبہ چپ ہو گئی، بالکل نہیں بولیں۔ اب تھوڑی دیر کے بعد کہیں سے ایک طبق جو ہے وہ روٹیوں کو آیا، تو بی بی کو کہا کہ یہ فلاں کے ہاں سے آپ کے لیے بطور تبرک آیا ہے۔ بی بی نے اسے اٹھایا تو روٹیاں گنی، وہ 19 تھی۔ بی بی نے کہا کہ صحابہ میری یہ نہیں ہے، یہ 19 ہے، کسی اور کی ہوں گی، مجھے تو 20 ملنی چاہیے، ایک کے بدلے میں 10 دینے کا وعدہ ہے، اور 10 دونا 20، میں نے 2 دی ہے نا، تو 20، یہ 19 ہے، میری نہیں ہے۔ وہ طبق لے کے واپس گئی، پھر آ گئی، کہنے لگی نہیں نہیں یہ آپ کی ہیں، گن لیں۔ انہوں نے گنی تو پوری تھی، کہنے لگی ہاں میری ہیں۔ تو اس بی بی نے بیچاری کو خود بھی بھوک لگی ہوگی نا، تو ایک روٹی بیچ میں سے علیحدہ کر لی تھی، لیکن بی بی کا اعتقاد اللہ پر اتنا مضبوط تھا کہ کہا یہ 19 ہے، یہ میری نہیں ہے، لہذا لے جاؤ۔ تو واپس 20 کر کے دے گئی، اور مہمان بھی اتنے ہی تھے تقریباً، ان کے آگے بی بی نے رکھی، انہوں نے کھائی، اور بی بی نے اب فرمایا کہ آپ کو چاہیے کہ شریعت بھی سیکھیں، لیکن شریعت مطالعہ کے ساتھ آپ کو طریقت بھی آنی چاہیے۔ طریقت وہ کچھ سکھاتی ہے جو علوم شرعیہ آپ نے پڑھ رکھے ہیں ان سے اگلے درجے پر لے جاتی ہے۔ آج تم نے مشاہدہ کر لیا نا کہ کیا صورتحال ہے۔ لہذا علماء کرام کو مشائخ اعظام پر اعتراض کرنے کی بجائے ان کا احترام اور ادب بحال رکھنا چاہیے، اور ان کے شکر گزار رہنا چاہیے کہ وہ اس طرح کام کرتے ہیں کہ جس طرح علماء سے ہو نہیں پاتا۔ مرتبہ ان کا زیادہ ہے، لیکن کام کرنے میں جو اللہ کے ہاں مقبولیت ہے وہ وہی لے جاتے ہیں، چونکہ وہ پکے بڑے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے جو ہم سے وعدے کیے ہوئے ہیں ویسے ہی ہوگا۔ الحمدللہ میں گنہگار سے آدمی ہوں، ایک جلسے میں مجھے بلایا گیا، کئی سال ہو گئے، غالباً 20 سال کی بات ہے، وہاں بلایا گیا، میں گیا وہاں، اور میں نے بیان کیا تو ان سے میں نے عرض کیا کہ جی مجھے ذرا جلدی ہے، اگر آپ مجھے اجازت مرحمت فرما دیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جائیں۔ میں نے اجازت لی اور میں چلا آیا۔ تو میں جمعرات کو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ حاضر ہوتا تھا، اب بھی انشاءاللہ جایا کروں گا، حالات ذرا ٹھیک ہونے دیں، آ جایا کروں گا۔ تو میں جمعرات کو گیا تو ایک نوجوان مجھے ملے، کہنے لگے کہ جی آپ کا نام یہ ہے؟ میں نے کہا جی یہی نام ہے میرا۔ مجھے انہوں نے نکال کر جو ہے وہ کچھ پیسے دیے، تو میں نے انہیں دیکھا کہ کتنے ہیں، گنے میں نے کہا یہ میرے نہیں ہیں، یہ کسی اور کے ہوں گے۔
انہیں تو 10 گنا ہونا چاہیے تھا نا جو میرا حساب تھا. میں نے اس سے کچھ دن پہلے اللہ کی راہ میں کسی کو 100 روپیہ دیا تھا اور دل میں آیا تھا کہ سنا کہ ایک روپیہ دو اللہ کی راہ میں تو 10 ہو جاتا ہے، تو 100 تو 10 ہونا چاہیے. میں نے کہا جی یہ میرے نہیں ہے، 500 تھے. تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہنے لگے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ پتا کیسے چلا کہ میں نے 500 کا نوٹ جو ہے اس میں سے رکھ لیا. میں نے کہا میری جانے بلا آپ نے 500 کا نوٹ رکھا ہے. پھر یہ کیا؟ میں نے کہا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ کی راہ میں جو بندہ ایک دیتا ہے تو اس کو 10 دنیا میں عطا کیے جاتے ہیں. میں نے اس لیے کہا یہ میرے نہیں ہے، تو یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. آپ نے خود اپنا پردہ اٹھایا ہے، میں نے نہیں اٹھایا. مجھے تو کچھ بھی پتا نہیں تھا، میں نے تو صرف اس پہ عمل کیا حدیث پاک پر. لہذا حدیث پاک پر عمل کرنا چاہیے. تو وہ بی بی صاحبہ نے انہیں بھی بتا دیا کہ آپ کو بھی اللہ پر کامل اعتقاد اور توکل کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صحیح معنوں میں بندے بن سکو. جی وعلیکم السلام. یہ سوال احتشام شیخ کا ہے. شیخ اچھا ٹھیک. حضور شیعوں کی آج کی پریس کانفرنس پر آپ کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ مجھے پتہ نہیں شیعوں کی پریس کانفرنس کیا ہے، کون سی ہے بھائی؟ پریس کانفرنس کے بارے میں لکھ کے دیں مجھے کیا ہے. وعلیکم السلام. یہ سوال محمد تیمور صاحب اطاری کا ہے. حضور علم غیب پر کوئی دلیل صادقہ بتا دیں، آپ کی عین نوازش ہوگی. یہ کلپ میرا موجود ہے ابھی بھی، آج بھی غالباً میں نے فیس بک پہ کہیں دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا علم غیب تھا، تو میں نے اس پر بخاری شریف کی کتاب الاعتصام کی حدیث بیان کی ہے. آپ نکال لیں، یوٹیوب سے نکل آئے گا، سن لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کافی تسلی ہو جائے گی. تو بیٹا میں نے یہ بیان کیا ہوا ہے. وعلیکم السلام. یہ سوال سید وسیم عباس کا ہے. حضور سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے نام کے ساتھ سلام اللہ علیہ کہنا کیسا ہے؟ ایک مفتی صاحب نے دوبارہ نکاح کرنے اور تجدید نکاح کا فتویٰ دے دیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اللہ کا خوف کرنا چاہیے. بی بی صاحبہ کو سلام اللہ علیہ نہیں کہنا تو پھر کس کو سلام اللہ علیہ کہو گے؟ بھائی دیکھو، حضرت مولانا حافظ محمد شفیع صاحب اقاڑوی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو استقلالاً حضرت امام حسین علیہ السلام کہا کرتے تھے. میں طالب علم تھا 1980 81 82 83 میں ان کی تقریریں بہت سنتا تھا. جب لاہور میں تشریف لاتے تب بھی میں نے لاہور میں آخری بار ان کی تقریر 1983 میں سنی. غالباً 84 میں حضرت کا وصال ہو گیا. 84 میں میری شادی ہوئی تھی، اسی سال حضرت کا وصال ہوا. جامع مسجد وزیر خاں میں حضرت کا پروگرام تھا اور وہاں کو چوچا شریف والوں کی صدارت تھی. مولانا سید امین الحسنات قادری نے ان کو بلایا تھا اور شیخ کریم بھی اس جلسہ میں تشریف فرما تھے، میرے پیر و مرشد. اور حضرت مولانا حافظ محمد شفیع صاحب اقاڑوی، حضرت علامہ حافظ محمد شفیع صاحب اقاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب تھا. اس زمانے میں ابھی یہ ساؤنڈ وغیرہ نہیں ہوتے تھے ان کے، یہ جو کو کیا کہتے ہیں بھائی جو لگاتے ساؤنڈ کے ساتھ اسپیکر، ساؤنڈ والے اسپیکر جو ہے نا یہ نہیں ہوتے تھے. نام ان کا خصوصی کیا ہے؟ چلو یاد آ جائے مجھے بتا دینا. جی یہ اسپیکر نہیں ہوتے تھے. میں نے دیکھا کہ حضرت علامہ نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہی، ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا نا، کرسی پر بیٹھتے ہی مسجد وزیر خان آپ نے بیٹھتے ہی اشارے کر کر کے کہا کہ اس سپیکر کا منہ تھوڑا سا ادھر کو کر دو، اس کا منہ ادھر کو کر دو، اس کا ایسے کر دو، اس کو ایسے کر دو. ساری پہلے سیٹنگ کروائی. سیٹنگ کروانے کے بعد حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شفیع صاحب اقاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے خطاب کا آغاز فرمایا. تو میں یہاں کر کے بیٹھا ہوا تھا. حضرت کا ہاتھ جب ہلا تو وہ یعنی بے دھیانی میں میرے لگ گیا. تو تقریر روک کے مجھے کہتے بیٹے زیادہ لگ گیا. میں کہ نہیں حضور کوئی بات نہیں. میں چپ کر کے بیٹھا رہا. اور آواز کمال کی تھی اور استدلال کا انداز کمال کا تھا. اور مجھے کسی نے ان پچھلے جو سال گزرے ہیں 35 سال، کبھی کسی نے کہہ دیا کہ مولانا وائس تو بہت بڑے تھے لیکن مولانا عالم نہیں تھے. میں نے وہ بات میرے کان میں پڑ گئی، سن چھوڑی بس. بہرحال میں ایک بار سندھ کے دورے پر نکلا.
تو خیرپور میرس گیا، اور خیرپور میرس جب گیا تو رانی پور سے دعوت آئی، اور رانی پور سے پیر جگوٹ سے بھی دعوت آ گئی پیر پگاڑا صاحب کے مدرسہ میں، تو میں وہاں بھی گیا۔ وہاں مفتی تقدس علی خان صاحب اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالی علیہ کے نواسے بھی محتمم رہے ہیں۔ میں جب پیر چگوٹ گیا تو ان دنوں وہاں مفتی صاحب تھے حضرت مولانا مفتی محمد رحیم صاحب، مجھے نہیں اب معلوم کہ وہ زندہ ہیں یا وفات ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کرم ہی کرم فرمائے، لطف ہی لطف فرمائے، بڑے باکمال مرد تھے۔ انہوں نے مجھے کھانے کی دعوت دی، کھانا کھایا، تو کھانا کھانے کے بعد مفتی محمد رحیم صاحب، میں کسی اور نے سوال کیا، سوالات ہوتے ہیں نا لوگ کرتے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی گیا ہوا تھا، اور بڑی پرتکلف محفل تھی، وہ دعوت تھی۔ کسی نے مولانا کے بارے میں سوال کر دیا، مولانا حافظ محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، تو مفتی محمد رحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ارے بھائی کیا پوچھ رہے ہو، ہم نے ایک بار اسی طرح کی بات سنی تو ایک موضوع پر جلسہ رکھا پیر جگوٹ میں، اور وہ موضوع دے کر علماء کرام کو کہا کہ اس پر آ کے بیان کریں، اور ہم نے اندر کھاتے طے کر لیا جب علماء کرام بیان فرمائیں گے اور جس پر سارے علماء کرام کہہ دیں گے کہ سب سے عمدہ خطاب علمی اعتبار سے اور ہر اعتبار سے عمدہ خطاب ہے، اس کو ہم ایک بہترین بحث دیں گے۔ یہ مفتی محمد رحیم صاحب نے مجھے سنایا، اور جب تقریر ہوئی، وہ جلسہ ہوا، مجھے کہنے لگے علامہ صاحب، جب میں نے علماء سے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ سب سے عمدہ تقریر کس نے کی، تمام علماء نے کہا، مفتیان کرام نے کہا کہ سب سے عمدہ تقریر حضرت مولانا علامہ حافظ محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ چنانچہ ہم نے وہ بحث حضرت علامہ حافظ محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی۔ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے مولانا حافظ محمد شفیع صاحب اکاڑوی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ وہ ایک وائس تھے، نہیں، وہ عالم تھے۔ میں نے کئی زاویوں سے حضرت کا جائزہ لیا جب لاہور تشریف لاتے تھے، الحمدللہ۔ ظاہر ہے کہ میں ان دنوں جی سی میں پڑھتا تھا، تو اس دور میں جن لوگوں نے مجھے دیکھا ہوا ان کو پتہ ہے کہ میں ظاہر ہے کہ سوالات کرنے سے باز نہیں آیا کرتا تھا۔ بہرحال مولانا بہت عظیم آدمی تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ بات یہاں سے چل نکلی کہ علیہ السلام کہنا، مولانا بیان فرماتے تھے اور حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے بار بار۔ اب سیدہ فاطمہ زہرا کو علیہ السلام کہنا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو علیہ السلام کہنا، اس پر یہ کہنا کہ یہ ہو جائے، یہ پتہ نہیں سوال کس نے کر دیا ہے اس سوال، اور وہ مفتی صاحب، اللہ مفتی صاحب کو عقل و شعور عطا فرمائے۔ اور میرے ہاں وہ ہوتی نا، بازار میں اصل میں بکتا نہیں شعور، کسی بھی مارکیٹ میں نہیں بکتا۔ اگر بکتا ہوتا بازار میں تو میں پورے 5,000 روپے کا لے کر پارسل کر دیتا تاکہ آ جاتا، لیکن میں کیا کروں کہ دنیا کی کسی مارکیٹ میں شعور بکتا نہیں ہے، ملتا نہیں۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ بی بی صاحبہ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ سلام اللہ علیہ کہنے پر اعتراض کرنا، اللہ کا خوف کیجئے۔ یاد رکھ لو، پوری امت کا 1400 سالہ میں نے مطالعہ کیا، عام ہسٹری، میں نے ہسٹری پر مطالعہ کیا ہوا، ہسٹوگرافی کو پڑھا ہوا ہے، اور مختلف قوموں کے حالات کو پڑھا ہے۔ یقین کریں آپ، سب سے عمدہ قوم اہل اسلام، مبارک ہوا، دنیا کی تمام اقوام سے سب سے اعلیٰ قوم تم ہو۔ لیکن ایک بات اور کہنے لگا ہوں، برا تو نہیں مان جائیں گے؟ چلے مانیں گے تو کوئی بات نہیں، کل تک آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سب سے اعلیٰ قوم آپ ہیں، لیکن سب سے زیادہ ڈیش 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 وہ قوم بھی آپ ہیں۔ اب خالی جگہ آپ پر کیجئے گا۔ مجھے میرے بڑوں نے یہی بتایا تھا، بیٹا جب بڑا غصہ آئے تو بس آپ نے ڈیش 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 لگا دینا ہے، اس سے آپ کی بچت ہو جائے گی، میری بچت رہے گی انشاءاللہ۔ تو یہ تو حضرت مولانا شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بار لوگ مناظرہ کرنے کے لیے آگے۔ مولانا نے فرمایا مناظرہ تم سے میں نے کیا کرنا ہے، میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو۔ چنانچہ حضرت نے دعا کی اور آپ نے کہا کہ یا اللہ، میری زندگی اس طرح گزرے جس طرح فاطمہ زہرا کے شہزادے حسین ابن علی کی گزری۔ یا اللہ مجھ پر موت ایسے آئے جیسے فاطمہ زہرا کے شہزادے حسین ابن علی پر آئی۔ یا اللہ میری قبر برزخ کا زمانہ ایسے گزرے جیسے فاطمہ زہرا کے شہزادے حسین ابن علی کا گزر رہا ہے۔ اور اے اللہ میرا قیامت کا جب میں قبر سے اٹھوں تو مجھ پر اس طرح کی کیفیت ہوں جس طرح کی سیدہ کے بیٹے پر ہوں۔ اے اللہ میرا حشر
سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے حسین ابن علی کے ساتھ ہو، کہو آمین۔ انہوں نے کہہ دیا، فرمایا میں اب اگلی دعا بھی لگا کرنے، یا اب میں کہتا ہوں یا اللہ ان سب کا حشر، ان سب کی زندگی یزید کی طرح گزرے، ان سب پر موت ایسے آئے جیسے یزید پر آئی، ان سب کا حال قبر میں وہ ہو جو یزید کا ہو رہا ہے، ان سب کا قیامت میں اٹھنا یزید کے ساتھ ہو، اور ان کا حشر بھی یزید کے ساتھ ہو۔ فرمایا کہو آمین۔ اب آمین نہ کہیں، فرمایا میں نے تو جو کہا ہے اس وقت تو میں نے بھی آمین کہا، تم نے بھی کہا، میں کہتا ہوں تم بھی کہو آمین۔ تو آمین کہے بغیر اٹھ کر نہایت شرمندہ ہو کر چلے گئے۔ مولانا اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، اور ان کا صاحبزادہ حضرت مولانا کوکب نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت بڑا آدمی ہے، وہ عظیم باپ کا بیٹا ہے، اس کا باپ بہت عظیم تھا، میں نے اس کے باپ سے اتنا کچھ سیکھا۔ آپ میری ترمذی کی شرح دیکھ لیں، وہاں میں نے حضرت کا اپنے اساتذہ میں ذکر کیا ہے، حالانکہ میرا ان کے ساتھ جو تعلق شاگردی کا تھا وہ اس حد تک ہی تھا کہ جب وہ تشریف لاتے لاہور اور خطاب فرمانے کے لیے تو میں کچھ عرصہ ان کی مجلس میں بیٹھتا تھا، اور وہ چیزیں وہ مجھے سکھا دیتے تھے جو تم سالوں علماء کی مجلس میں بیٹھ کر بھی نہ سیکھ پاؤ۔ وہ بہت بڑا آدمی تھا، اکاڑوی بہت بڑے آدمی تھے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ لہذا مولانا اکاڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ اہل بیت اطہار کے ساتھ علیہ السلام، امام حسین کے ساتھ علیہ السلام لگایا کرتے۔ مجھے کبھی ایک بار کسی نے لکھ کے دیا کیا استقلالن کہنا بھی جائز ہے؟ میں نے کہا استقلالن کی آگے ذرا مائک پہ تم تشریح کرو نا، پھر میں تمہیں دیتا ہوں جواب اس کا بھی۔ نہیں وہ نہیں آئے تھے اٹھ کے، ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ تشریف لاتے اور اس کی تشریح کرتے، مجھے پتا تھا استقلالن بھی کہنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ سیدہ کو سلام اللہ علیہا، اب ان دنوں میں تو سیدہ کو سلام اللہ علیہا ہی کہنا چاہیے، علیہ السلام ہی کہنا چاہیے، آپ پر سلامتی ہو۔ اور میں نے 1400 سالہ تاریخ کا مطالعہ کیا ہوا ہے بطور خاص، جن جن ادوار میں مسلمانوں پر عروج رہا میں نے انڈر لائن کیے ہوئے حوالے کتابوں سے، تاریخ کی کتابوں کا خوب مطالعہ کیا ہوا ہے، تفاسیر کو دیکھا ہوا ہے، تقریباً بڑی بڑی تمام تفاسیر میری نظر میں ہیں، بڑی بڑی تمام تفاسیر برصغیر پاک و ہند میں جو لکھی گئی وہ بھی نظر میں ہیں، جو یہاں تاریخیں لکھی گئیں برصغیر پاک و ہند کے لوگوں نے لکھی وہ بھی میری نظر میں ہیں، یہ سب میری نظر میں ہیں، اور جو مصر میں لکھی گئی وہ بھی میری نظر میں ہیں، جو عربی میں لکھی گئی عرب معاشرے میں یہ ابن تیمیہ وغیرہ کا جو کام ہے، ابن کثیر کا کام ہے، ابن قیم کا کام ہے، وہ سب میری نظر میں ہے۔ اور میں پکی بات کر رہا ہوں کہ میں نے طریقے میں وہ ادوار دیکھے جن ادوار میں مسلمان عروج پر گئے، وہ ادوار ہیں جن میں رسول پاک کی اولاد کا احترام بحال کیا گیا، اور ان کی عظمت و عزت کا خیال رکھا گیا، اور ان کے وقار کو پیش نظر رکھا گیا، اور وہ ادوار جن ادوار میں رسول پاک کی شہزادی، رسول پاک کے شہزادے حضرت حسن ابن علی، حسین ابن علی، زینب بنت علی، ام کلثوم بنت علی، رسول پاک کی اولاد کا خیال نہ رکھا گیا، اس میں مسلمانوں کو ان ادوار میں زوال آیا، حتیٰ کہ جوتے پڑے اور یہ بد شکلیں ہو گئے۔ پھر کہتے ہو کہ رسول پاک کی آل کا ذکر یاد رکھ لو، آج بھی کل ہی سے تمہارا عروج شروع ہو جائے گا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب احترام اپنے اوپر لازم کر لو، سیدہ کی اولاد کا ادب احترام اپنے اوپر لازم کر لو، جو تم تلاش کرتے رہو عمر بھر نہ ملے، خدا کی قسم رب تمہیں اپنے محبوب کی شہزادی کا تصدق گھر میں عطا کر دے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو اس در کی؟ میں نے ایک بار حضرت مولانا سید یعقوب علی شاہ صاحب پھالیا والے حضرت محدث عالم کے وہ شاگرد تھے، اور میرے پیر و مرشد کے وہ کلاس فیلو تھے، ان کا میں نے بیان سنا، فرمایا ہمیں تو جو کچھ ملا ہے در فاطمہ سے ملا ہے۔ یہ بیان انہوں نے کیلیاں والا شریف میں کیا تھا، وہاں عرس تھا، اور میں ابھی بالکل نو عمر تھا، 14-15 سال کا ہوں گا، میں گیا ہوا تھا اپنے بزرگوں کے ساتھ، انہوں نے بیان فرمایا اور فرمایا کہ سن لو، ہمیں تو جو ملا در فاطمہ سے ملا ہے، ہم تو جب مانگتے ہیں اسی در کی خیرات مانگتے ہیں۔ کمال کی بات ہے، سادات کرام اگر اس در کی عزت کی جانب اشارات کرتے ہیں تو جھک جاؤ، کہو کہ ٹھیک ہے، ہم سیدہ کے غلام ہیں، ہم سیدہ کی اولاد کے غلام ہیں۔ میں تو یہاں ان احباب کو پتہ ہے، کسی دن دکھا دیں گے یہ علماء کرام الحمدللہ جو یہاں سے پڑھ کے فارغ ہوئے جامعہ اسلامیہ رضویہ سے، ہم نے اپنے لوگوں کو کہا ہوا ہے۔ میرے پاس ایک دن ایک جوان آیا، کاروبار جو بھی کرتا ہوں چلتا نہیں، میں نے کہا چل پڑے گا، حضرت بڑے یقین سے کہہ رہے ہیں کیسے چلے گا؟ میں نے کہا تو اپنے کام میں سے بی بی کی اولاد کے لیے حصہ نکال دے کہ اتنا حصہ بی بی کی اولاد کے لیے ہوگا۔ کاروبار چل گیا، میرے پاس آیا، میں نے کہا ہاں جی، کہنے لگا حضور یہ پیسے ہیں، میں نے کہا یہ کہا ہے کہ یہ آپ نے کہا تھا
کہ جب آپ کا کاروبار چلے تو آپ اس میں سے حصہ کر دیں. تو میں نے ایک 1 پیس پر 10 روپیز نکالنے شروع کر دیے تھے. یہ وہ جمع ہو گئے ہیں, یہ آپ لے لیں اور بی بی کی اولاد تک پہنچا دیں. اور میں نے کیوں بھی بتاؤ, میں نے سیدزادوں کو دیے نا, بولو اونچی بول کے کہو, سیدزادوں کو دیے میں نے. ظاہر ہے یہ کوئی میں نے احسان تھوڑا کیا ہے, جب اس کا کام چلتا ہی تھا, کئی کاروبار شروع کیے, نہیں چل رہے تھے, میں نے کہا جا تو کر, جا کے میں نے بی بی کا واسطہ دے کے دعا کر دی, الحمدللہ. اب وہ پیسے مجھے پکڑاتا ہے تو وہ بھی احسان نہیں کرتا, یہ میرے پاس لے کے آتا ہے تو میری سعادت ہے کہ میں ڈھونڈتا ہوں سیدزادہ کہاں ہے. جب سیدزادہ مل جاتا ہے تو میں پیش کرتا ہوں, میں کہتا ہوں حضور یہ آپ کا حصہ ہے. کمال ہے, ہم تو اپنے ہاں کا یہ نظام رکھتے ہیں. اور ایک مفتی صاحب نے دوبارہ نکاح کرنے اور تجدید نکاح کا فتویٰ دیا. مفتی صاحب کا نام بتاؤ مجھے ذرا, کیا ہے ابھی بتاؤ, آن لائن میں ہوں, بتا دو ذرا, میں نام لے کے ذرا کرتا ہوں حساب کتاب برابر. کمال کی بات ہے. وعلیکم السلام. حضور سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ اور صحیح مفہوم بتا دیں. نکالو یار, وہ آیت نکال کے لاؤ, کنز الایمان نکال کے لاؤ. اب آپ کہیں گے کہ اب یہ ترجمہ نہیں کرنا آتا. جی آتا ہے. محدث عالم کے پاس ایک شخص آیت کا ترجمہ پوچھنے آیا اور آیت بھی پڑھی. آپ نے فرمایا, حضرت یہ بات مجھ سے حضرت مولانا شمس الزمان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ میرے استاد تھے, کمال درجے پر انہوں نے مجھے جو ہے وہ علوم پڑھائے اور فقہ پڑھائی. یہ جب میں فتویٰ کبھی, یہ میرے شاگرد بھی جب فتویٰ دینے لگتے ہیں تو قول لکھواتا ہوں, میں ایک دن جب حوالہ دیتا ہوں تو مجھے انہوں نے کہا جی حوالہ, میں نے کہا لکھ دو, مولانا شمس الزمان حنفی نے کہا تھا, آگے یہ لکھ دو اور فتویٰ دے دو. الحمدللہ. پھر میں نے ایک دن غور کیا تو وہ باقاعدہ فتاوی شامی میں وہ عبارت مل گئی, طلاق مکرہ واقع بت, کیسے تھا, طلاق مکرہ. اے علماء کرام, تمہاری وجہ سے چپ کراؤں, اے مولانا امیر حمزہ صاحب, طلاق مکرہ واقع بالتقریری ولا بالتحریر, جو جبری طلاق ہے وہ قول سے واقع ہوگی, لکھنے سے واقع نہیں ہوگی. زبان سے کہے گا نا پھر واقع ہوگی, لکھ دے زبان سے نہ کہے تو طلاق نہیں ہوگی, جبری طلاق. تو مولانا شمس الزمان نے مجھ سے بیان کیا, اور وہ بات بھی مولانا شمس الزمان قادری نے ہی مجھ سے بیان فرمائی. اچھا آگے 3 نمبر کو لے آئے, چلو آتی ہے تو میں دیتا ہوں جواب, کنز الایمان آ جائے گا نا. وعلیکم السلام. ہوں مفتی صاحب کا نام مجھے ضرور بتانا ہے. وعلیکم السلام. حضور قربانی کا جانور کون سے رنگ کا سب سے زیادہ افضل ہے؟ قربانی کا جانور جو ہے وہ سفید رنگ کا ہو اور اس کے چاروں کھریاں اور اس کا جو ہے منہ وہ کالا ہو تو یہ رسول پاک کا پسندیدہ ہے. یہ سوال محمد طلحہ کا ہے. ہاں یہ میں نے عرض کر دیا. ماشاءاللہ سوالوں کی تو آج بہتات ہو گئی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور میزان بینک سے پرافٹ لینا کیسا ہے؟ میزان بینک سے پرافٹ, اگر پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہے تو اس سے لینا جائز ہے. وعلیکم السلام. حضور کسی بینک سے قرضہ لینا, پھر وہ قرضہ زیادہ رقم کے ساتھ مخصوص مدت کے بعد واپس کرنا کیسا ہے؟ کیا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے؟ چونکہ مجھے پوری عمر کبھی بینک سے قرضہ لینے کا اتفاق نہیں ہوا. اللہ نے سارے کام اپنے محبوب کے صدقہ کر دے. میں اپنا وظیفہ بتاتا ہوں, جب کوئی کام ذرا مشکل نظر آنے لگتا ہے تو میں بی بی کا واسطہ پیش کر دیتا ہوں. الحمدللہ وہ کام جو بازار ناممکن ہو, امپاسبل ہو, بی بی کا واسطہ دینے سے وہ کام بھی ہو جاتا ہے. مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی. پوری زندگی میں نے الحمدللہ کبھی کسی بینک سے کوئی قرضہ نہیں لیا, سارے کام ہو بھی گئے. بیٹیوں کی شادیاں ہو گئیں, بیٹوں کی شادیاں ہو گئیں, الحمدللہ الحمدللہ گھر بن گیا, سب کچھ ہو گیا, کوئی مشکل پیش نہیں آئی. بی بی کا صدقہ, بی بی کا صدقہ. سیبہ, سیدہ, طیبہ, طاہرہ, فاطمہ, زہرا سلام اللہ علیہا. تم بھی سیکھ لو, بی بی کے تصدق میں بہت کچھ ملتا ہے. انشاءاللہ ہمیں تو جنت بھی سیدہ کا صدقہ ملے گی. جی یہ سوال بہاولپور سے آیا, یہ محمد شاکر فریدی صاحب کا ہے. مخصوص مدت کے بعد واپس کرنا, قرضہ بینک سے لینا. مجھے تو ضرورت نہیں پڑی, آپ کو اگر ضرورت ہے, اشد ضرورت, تو میں بینک سے لون لینے کے لیے آپ کے لیے جواز کا فتویٰ دیتا ہوں. لیجیے. سورہ 3 یہ کہاں لکھا پڑا ہے, دکھانا ذرا. یہ سوال ہے. ماشاءاللہ. جی
یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ تو کیا اشکال ہے اس میں؟ بھائی یہاں مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ خود نہیں جانتے تھے، آپ آگاہ نہیں تھے، اور ہم نے آپ کو اس قصے سے آگاہ کر دیا۔ تو ہم نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ رسول اللہ بذات علم جانتے ہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی علم ہم اللہ کے رسول کے لیے، کسی بھی نبی کے لیے، حتیٰ کہ امام الانبیاء کے لیے بھی بذات رائی کے دانے کے برابر علم کے قائل نہیں ہیں۔ تو یہاں جس کا ذکر کیا گیا وہ یہی ہے کہ آپ بس نہیں جانتے تھے ہماری عطا کے بغیر، پھر ہم نے آگاہ کر دیا اور آپ اسے نہیں جانتے تھے۔ اللہ کا اپنے نبی کو من الغافلین کہنا، یہ آپ کون ہے اس کو اس طرح کہنے والے؟ آپ خدا کا خوف کریں، ان کو کسی صاحب علم سے اور صاحب نگاہ سے پڑھ لیں انشاءاللہ۔ یہ ترجمہ میں نے، ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی، اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی۔ پکی بات ہے، اللہ نے بتایا تو خبر ہوئی، اللہ نے نہیں بتایا تھا تو نہیں خبر تھی۔ از اٹ کلیئر؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال سید وسیم عباس کا ہے، حضور سیدہ فاطمہ کو معصوم کہنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ میں نے 40 سال جب کبھی بھی عقیدہ بیان کیا کہیں بھی، اپنی ممبر پر یا کسی کے ہاں بیان کرنے گیا ان کی سٹیج پر، تو میں نے ہمیشہ کہا کہ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ معصوم ہمارے نزدیک صرف انبیاء ہوتے ہیں، انبیاء کے علاوہ کسی اور کو معصوم نہیں مانتے، لیکن اس کا یہ معنی لینا کہ جن کو ہم معصوم نہیں مانتے ان سے کسی غلطی یا خطا یا گناہ کا صدور ماننے کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والہ کے نیک بندے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کیا، ان کو معصوم نہیں کہتے، لیکن یہ گناہوں سے پاک ہی ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ہے آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو آیت تطہیر بتا رہی ہے کہ ان کو کوئی مٹیریل، ان کے مٹیریل میں کچھ ایسا لگایا گیا ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہوتا، یعنی ان کے مٹیریل میں جو مٹیریل لگایا گیا اس میں کچھ ایسا ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے بی بی سے کسی خطا غلطی وغیرہ کا صدور ماننا، اس کے امکان کی جانب جانا اور اس کو الفاظ سے تعبیر کرنا، فقیر اس کو قطعاً درست نہیں سمجھتا۔ علامہ ہو کوئی یا زمانے کا مفتی ہو کوئی یا کچھ بھی ہو، جب بی بی کے ذکر کا وقت آئے تو جھکا دے اپنے آپ کو۔ آئے ہائے ہائے، خدا کی قسم لمحہ لگتا ہے ولایت مل جاتی ہے، لمحہ لگتا ہے ولایت مل جاتی ہے، لمحہ لگتا ہے ولایت مل جاتی ہے۔ در فاطمہ پر کی گدائی کر کے تو دیکھے کوئی، پھر دیکھے کہ کیا اللہ کمالات دکھاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ میں بھائی یہاں بغیر دلیل کے بی بی کے لیے وہ مقامات مانتا ہوں۔ اگر دلیل کی کوئی بات کرے کہ آندھی نہیں نا تین دلیل تاں کہنا نا پتر ہے گل نہیں ہے گی، جدو تم دلیل نال گل کرنا ہے گا نا تو میں تیری دلیل دے پھر کر دیاں گا ڈیش 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 ڈیش۔ میرا خیال کافی ہے نا، کیوں علماء کرام؟ میں نے غلط کہا ہے کچھ؟ ابھی رجوع کر لوں کوئی جی، میں جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا، ہوش میں ہوں، بے ہوش نہیں ہوں میں۔ ہاں جی، وہ بھی آج کل بڑا بول رہے ہیں۔ آپ ایسا کریں نا کہ وہ مجھے جو بتاتے ہیں کہ وہ بھی بول رہے ہیں اور نام بھی مجھے بتاتے ہیں، تو آپ ادھر کو منہ کر لیں، خود کہہ رہے خود جب آپ کہیں گے انشاءاللہ۔ میں نے تو جواب دیا نا کہ میں تیری دلیل کے ٹکڑے کر دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، پھر میں نے آگے کہا ڈیش ڈیش ڈیش، وہاں سے یہ جواب ڈیش ڈیش والا نہیں آنا، سیدھا سیدھا آئے گا، پتر فکر نہ کر۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال جوید اقبال کا ہے، حضور مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے تو منع کیا ہے سیدہ فاطمہ کے ساتھ سلام اللہ علیہا کہنا۔ حضرت مولانا مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس زمانے میں منع کیا اور جیسے منع کیا تھا، آپ کو تو شاید وہ تناظر یاد نہیں ہے، تو مجھے وہ تناظر بھی یاد ہے۔ تو بات تناظر کی ہوتی ہے، بات تناظر کی ہوتی ہے، بات تناظر کی ہوتی ہے، سمجھ آئی ہے؟
ان مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ چھوٹے سے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے. یار یہ سوال الگ رکھ لو. وعلیکم السلام. حضور کسی، یہ سوال محمد شاکر رضوی کا ہے بہاولپور سے. حضور کسی چھوٹے بچے کو یا کسی شریف انسان کو یا کسی عورت کو معصوم کہنا کیسا ہے؟ یہ معصوم کہنا، معصوم بمانا محفوظ ہوتا ہے، اور یہ کہنا جائز ہے. یہ معصوم بمانا محفوظ ہوتا ہے. اس کی شرائطیں میں نے کئی بار کی ہوئی ہیں. 40 سال ایسے تو نہیں گزر گئے. جی ہاں، یوں کر کے تو یوں سوال کر لو، یوں کر کے تو یوں کر لو. 30 سال داتا گنج بخش کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے سوال کا جواب دینا، تو خالہ جی دا واڑا نہیں گا اترے ایویں نہیں ننگے. بڑیاں بڑیاں تیز و تن داندیاں آئیاں، ہواواں آئیاں، الحمدللہ فقیر کھڑا رہا. ہاں جی ہاں جی ہاں. تو کیا ان کو عرف میں معصوم کہہ سکتے ہیں بچوں کو؟ یہ میں نے کہا کہ ان کو جو معصوم کہتے ہیں نا، نہیں چھوٹا جنہ معصوم بچہ سی، تو یہ معصوم بمانا محفوظ ہی ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. حضور مسئلہ عصر ابن عباس سے کیا مراد ہے؟ محمد تیمور اتاری. بیٹا بات یہ ہے کہ عصر ابن عباس سے مراد یہ ہے کہ ایک حدیث پاک ہے جس کو عصر ابن عباس کہتے ہیں. اس میں ہے کہ جس طرح آسمان سات ہے اس طرح زمینیں بھی سات ہیں، اور 7 زمینوں میں ہر زمین پر الگ الگ اس کا نبی بھی ہے. اور پھر یہ عصر زیر باس آئی، اس میں پھر اختلاف ہوا، ہندوستان میں 2 بڑے بڑے گروپ بن گئے، اور وہ سارے دلائل عصر ابن عباس کے میری نظر میں ہیں. تو 7 زمینیں، 7 زمینوں پر الگ الگ خاتم النبیین بھی ہوتے ہیں. یہ تھا مسئلہ. میں نے کبھی بھی نہیں چھیڑا. 40 سال میں نے بہت احتیاط کے ساتھ گزار لیے ہیں، اور زیادہ مسائل میں الجھا نہیں. یہ وجہ ہے الحمدللہ کہ 40 سال میں کبھی بھی نہ میں وجہ نزاع بنا، اور نہ میری وجہ سے کہیں لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا. یہ کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے. وعلیکم السلام. یہ سوال عمر سجاد کا ہے. حضور میرے بیٹے کا نام محمد کریم احمد ہے، ضد بہت کرتا ہے، آپ اسے کسی دن مرکز پہ لے آئیے اور ہمارے خواجہ روحانی سے ایک دم کروا لیجئے، اور انشاءاللہ آپ کا بیٹا ضد نہیں کرے گا. نہیں کرے گا ضد، انشاءاللہ نہیں کرے گا ضد. آپ لے آئیں کس دن مرکز پہ لے آئیں. خواجہ روحانی حضرت مولانا محمد سلیم صاحب قادری رضوی وہ دم کر دیں گے، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اور مجھے وقت ملا تو میں خود بھی کر دوں گا آپ کے بیٹے کو دم انشاءاللہ. نہیں ضد کرے گا. کیوں ضد کرے گا وہ؟ لائیے. کتنا وقت ہو گیا بھائی؟ اللہ اکبر. ٹھیک ہے. واہ نہیں بند نہ. وعلیکم السلام. یہ سوال محمد فرحان کا ہے. حضور MBBS ڈاکٹروں کو پڑھائی کے دوران جانوروں کے پیٹ کاٹنے پڑتے ہیں، کاٹے جاتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، کاٹنے پڑتے ہیں، اور زندہ اور مردہ انسانوں پر بھی تجربات کرتے ہیں. یہ کرنا کیسا ہے؟ اگر نیت یہی ہے کہ اس سے میں اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچاؤں گا، کسی رب کی مخلوق کو تکلیف دینا مقصود نہ ہو، تو ایسا کرنا شرعاً جائز ہی ہوگا. وعلیکم السلام. یہ سوال محمد مجید کا ہے. حضور اگر امام صاحب موجود نہ ہوں تو کون امامت کروا سکتا ہے؟ علم والا یا زیادہ عمر والا؟ زیادہ علم والا. بزرگی با علم است نابا سال، تونگری با ہنر است نابا مال. بزرگی علم سے ہوتی ہے، عمر سے نہیں ہوتی. جی. وعلیکم السلام. یہ سوال محمد حذیفہ کا ہے. حضور اس میں اعظم کیا ہے اور اس کی اجازت کن لوگوں کو ملتی ہے؟ آپ تشریف لے آئیں، آپ کو اس میں اعظم بھی بتا دیں گے اور اس کی اجازت بھی دے دیں گے. آپ تشریف لائیے، انشاءاللہ آپ کی زیارت بھی کریں گے اور آپ کو اجازت بھی دے دیں گے انشاءاللہ. وعلیکم السلام. یہ سوال منیر عبدالعزیز کا ہے. حضور ملائیشیا اور انڈونیشیا بچوں کو
حج کے طریقہ کے لیے خانہ کعبہ کے ماڈلز اور دیگر زیارات کے ماڈلز کے لیے تیار کر کے حج کا طریقہ سکھانے کے طور پر وہ ماڈلز بناتے ہیں کہ اجازت نہیں، اس کی ضرورت نہیں، انہیں تعلیم دی جائے اور انہیں سمجھایا جائے، بتایا جائے، اس سے انشاءاللہ بہت زبردست تربیت ہو جاتی ہے۔ یہاں ظاہر اگر میں وہاں ہوتا تو میں بتا دیتا۔ یہاں پاکستان میں اس سال میں نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ حج کی جو ہے تربیت میں خود کروں گا، اور کسی بڑے پارک میں، ریس کورس میں، یا ہمارا یہ جو باغ جناح ہے اس میں، یا کسی اور پارک میں جہاں چلنے کا زیادہ موقع ملے، سڑکیں کھلی اور لمبی ہوں۔ لیکن حالات نے جو ہے آپ کے سامنے، میرے بھی سامنے ہے، خدا کا شکر ہے کہ میں نے پچھلے سال حج کر لیا، ورنہ پچھلے سال میں کہہ رہا تھا چلو کوئی گل نہیں 2020 کر لیں گے، تو بیگم صاحب نے کہا نہیں چھڈ تو 2020 کرنا، چل چلیے، تو بہرحال ہو گئے۔ اللہ اس بندی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بیگمات کی باتیں بھی مان لیا کرو، کبھی کبھی بڑی اچھی باتیں ان کی ہو جاتی ہیں، جیسے یہ حج والا معاملہ ہو گیا جی۔ تو یہ ماڈل وغیرہ بنا کر ضرورت نہیں ہے اور تربیت کرنے کی، آپ انہیں الفاظ سے تربیت کریں اور بتا دیں کہ یہ معاملہ ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے، یہ چلنا ہے۔ بس حج کے موقع پر چلنا ہی چلنا ہوتا ہے، چلنا ہی چلنا ہوتا ہے، پوچھ لیں حج کرنے والوں سے، چلنا ہی چلنا ہوتا ہے۔ اور جی الحمدللہ دعاؤں کی درخواست دیکھیں نا کہ انہوں نے اب یہاں اس روم میں انہوں نے انتظام کر لیا، اور پہلے اب دیکھو لوگ تو اپنے اداروں کا ذکر کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے کبھی کہا ہے کہ میرے ادارے کا یہ انداز؟ کبھی آپ جو تشریف لاتے ہیں وہ آ کے دیکھ لیتے ہیں کہ جامعہ اسلامیہ رضویہ کس طرز کا ہے، دیکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی دیکھ چلیں، مجھے دیکھنا ہے، میں کوئی دیکھنے کی چیز بھی نہیں ہوں۔ آپ اپنی زیارت کروانے کے لیے تشریف لائیں اور آ کر یہ ادارہ بھی دیکھیں جو رضا کے فیض سے بنا ہے، جو محدث عالم کے فیض سے بنا ہے، الحمدللہ رب العالمین، جو غوث عالم کے فیض سے بنا ہے۔ اور میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگوں نے جب نام لیے نا بڑے علماء نے، بڑے علماء، تو اس میں حضرت مولانا کوکب نورانی اکاڑوی کا نام تک لینے کا نہیں مناسب نہیں سمجھا۔ نہ بچوں ایسے نہ کیا کرو، وہ بہت بڑے آدمی کا بیٹا ہے، خود بھی بہت بڑا آدمی ہے۔ کوکب نورانی کوئی چھوٹا سا آدمی ہے؟ کوکب نورانی کا ابا کوئی چھوٹا سا عالم تھا؟ لاہور میں یقین کریں جن جن علاقوں میں حضرت کے خطابات ہو گئے آج تک وہ لوگ یاد کرتے ہیں۔ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، میرے علم میں ہیں۔ میں کئی بار اگر وہاں مجھے جانے کے اتفاق ہو جائے، کہتے ہیں اچھا تجھے ہم نے جوانی میں دیکھا تھا۔ میں نے کہا کہاں دیکھا؟ کہنے مسجد وزیر خان کے سٹیج پر علامہ حافظ محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھے ہوئے جب وہ خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ میں نے تو اپنا سٹائل بھی، جب محرم شریف کا مہینہ آتا ہے تو وہ تقریباً حضرت کی نقل میں بیان کرتا ہوں، اور بڑا اچھا لگتا ہے، تو خوش ہوتا ہوں۔ اب دیکھیں نا کہ کتنے حالات خراب رہے پیچھے بھی 2-4 مہینے، اور اب بھی کون سے حالات اچھے ہیں، لیکن میں نے اپنے منہ پر مردانگی طاری کر لی کہ میں مر گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کچھ نہیں ہوتا، آپ فکر نہ کریں۔ الحمدللہ ہم نے ان بزرگوں کی زیارتیں کی ہوئی ہیں جن میں سے چند یہ تھے، جیسا کہ آج میں نے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ اس مرد کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وہ مضمون جو کوثر نیازی نے آپ پر لکھا تھا واقعی پڑھنے کے لائق تھا۔ اللہ تمام علماء و مشائخ اہل سنت کو برکتیں عطا فرمائے، اور تمام علماء و مشائخ اہل سنت کو اہل بیت اطہار کے ادب اور احترام کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔